اسی طرح دنیا میں اگر اللہ نے مقام دیا ہے تو عورت کو دیا کس وجہ سے؟ وہ مہنگی ترین کیسے بنی؟ 4 چیزیں آپ نے فرمایا ایو ممرأۃ، جو عورت، اب اس میں کوئی بھی آ سکتی ہے، آئیے ایڈمیشن لیجئے، اس جو ہے وہ نظریے کو لیجئے، اس کے بعد پریکٹیکل لائف میں آئیے، اس کا جواب اور رزلٹ اللہ سے لیجئے۔ کہا جو بھی عورت صلت خمسہا، اپنی دن بھر کی مصروفیات میں سے 5 ٹائم اللہ کے لیے وقت نکال کے رب کے سامنے کھڑا ہونا سیکھ لیتی ہے۔ رب کے سامنے کیسے کھڑا ہونا ہے؟ نماز سکھائے گی۔ اور بندوں کے سامنے کیسے کھڑا ہونا ہے؟ نماز کے اندر تربیت سکھائے گی۔ آج تو بیٹی کو باپ کے سامنے کھڑا نہیں نہ ہونا آ رہا، آزادی۔ بہن کو بھائی کے سامنے کھڑا ہونا نہیں آ رہا، آزادی۔ اور ماں کو اپنے بچے کے سامنے کیسے رہنا ہے؟ کوئی پتہ نہیں، بوڑھی گھوڑی لال لگام، آزادی۔ بیوی کو شوہر کے سامنے کیسے رہنا ہے؟ کوئی پتہ نہیں، حیا نہیں، آزادی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس عورت کو رب کے سامنے، خالق اور مخلوق کے سامنے کھڑے ہونے کا فن، رکوع میں تھوڑا لفنے کا فن اور سجدے میں جھکنے کا فن آ جائے، اور اپنے حقوق کے لیے جو ناجائز ہو رہا ہے اس پہ ضرور بیٹھے دھرنا دے، ایک اکیلا رب پورا کرے گا، دنیا کی کوئی طاقت پورا نہیں کر سکتی۔ یہ تشہد میں اشہد ان لا الہ الا اللہ، جس نے نماز پڑھ لی، وہ سامت شہرہا، رمضان کے روزے رب کے حکم پہ رکھ لیے، اور بھوک اور پیاس محسوس کی، اور سبق سیکھا روزے سے کہ بھوک لگے تو درد کتنی ہوتی ہے۔ بابا جی بھوکے ہوں، ان کی شوگر لو ہو تو اتنی تکلیف ان کو بھی ہوتی ہے، اس وجہ سے نہیں کہ سسر اکیلا تیرے ہاتھ میں آ گیا ہے اور اس کی بیوی فوت ہو گئی ہے، اب یہ بچے بھی لائے، سبزیاں بھی لائے، کام بھی کرے، اور پہلے یہ کر لیں پہلے وہ کر لیں، اور وہ کبھی کچن میں بھوک کا مارا چلا بھی جائے تو سر جو ہے وہ اس کے اوپر پورا گھر اٹھا لیا جائے، روکو ابا جی نو، اب یہ جو ہے نا آگے بڑھنے لگے ہیں، تو نہیں نہیں نہیں، پھر تیرے روزے رکھنے کا فائدہ ہی نہیں۔ روزہ رکھایا ہی اس لیے تھا کہ تجھے بھوک اور پیاس کی قدر ہو، احساس پیدا ہو دوسروں کا کہ لوگ تیرے اوپر ڈیپینڈ کرتے ہیں۔ اللہ نے تجھے گھر کا مالک بنایا ہے، مالکن بنایا ہے، شہزادی بنایا ہے، اور فور مینی تیرے ہاتھ میں ہے، کنٹرول تیرے ہاتھ میں ہے، کھانا پینا ہر چیز، تو اس کو جیسے رب دیتا ہے تو بھی دینے والی بن۔ اور پھر وَحَسَّنَتْ فَرْجَهَا، وہ اپنے وجود کو بیچنے پہ نہ لگ جائے، تسکین اور خواہشات اور ملذات کے پیچھے نہیں دوڑے۔ وَأَطَاعَتْ بَالَهَا، اور اپنے وجود کو شوہر تک رکھے اور اپنے شوہر کی فرما بردار بن جائے۔ اللہ کہتے ہیں میں نے اس عورت کو جہنم سے صرف بچانا ہی نہیں ہے، جنت کے 8 در کھول دیے گئے ہیں، جس در سے مرضی چاہے داخل ہو جائے۔ اس سے بڑھ کے بھی کوئی آزادی مانگے گی؟ دنیا کے لیے تجھے کتنے کتنے کام کرنے پڑیں گے، کہیں سیل گرل بنی، آزادی، کہیں فضاؤں میں ایئر ہوسٹس کے نام پہ بکی، آزادی، کبھی بس ہوسٹس کے نام پہ، کیا کچھ نہیں ہوا تیرے ساتھ، ابھی بھی آزادی۔ دھوپ میں جب دنیا شہزادی بنا کے اپنی گھر والی کو، بیٹی بہو کو گھر میں بٹھائے ہوئے ہوتی ہے، تو آزادی کے نام پہ ان مردوں سے کیا لیا ہے؟ شدید ترین گرمیوں میں بازاروں کے اندر دھوپ میں دھکے کھاتی، جھڑکیں کھاتی، دروازوں پہ دستک دیتی، ہر دروازے سے مختلف جملے سنتی، کہہ رہی ہے کہ میں بڑی کامیاب ہو گئی ہوں۔ نہیں، تیری ناکامی کا آغاز ہے، سمجھ جائیے۔ یہ 4 ڈیوٹیاں لگی ہیں صرف، رب کے لیے نماز، رب کے لیے روزہ، بندوں کے سامنے ادب، احترام اور بھوک اور احساس کا لحاظ، اپنی جسمانی تسکین کے لیے بے باکی نہیں، اپنے شوہر کے ساتھ وفاداری اور فرما برداری۔ 4 چیزیں اپنا لیجئے، دنیا جنت نما کر دی جائے گی، جنت تیرے لیے 8 دروازے کھول کے بیٹھی ہوگی۔